السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اور ہم انسان اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے قاصر ہے کہ ہم اس کو پہچان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا بہتر سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے، یا اس کو ایسی چیز پہنچتی ہے جو اس کو گراہ گزرتی ہے اور اس پہ وہ بہت پریشان ہوتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو میرے لیے بڑی حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ چھین لی، یا یہ جو ہے اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی۔ اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں قرآن شریف میں بھی فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو تم نہ پسند کرتے ہو لیکن اس کا انجام تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، خیر والا ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز پسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے انجام برا ہوتا ہے، وہ اس میں شر ہوتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، مشہور شخصیت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں ایک بھارتی گلوکار اس نے کنسرٹ کیا۔ رقص و موسیقی کی محفل میں پاکستان کی نمور شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا۔ مہمانوں کی تواضع ہر قسم کی مشروبات سے کی گئی، جبکہ پاکستانی فلمی اداکاراؤں نے رقص کر کے بھارتی گلوکار تھے ان کے ساتھ دیا اور دیکھنے والوں سے خوب داد وصول کی۔ اس تقریب میں پاکستان کے نامی گرامی سیاستدان، اداکار، دانشور اور بڑی بڑی شخصیات مدعو تھی۔ سیکورٹی کا سخت انتظام تھا۔ مشہور فلسفی اشفاق احمد صاحب وہ خود بھی اس میں جو ہے مدعو تھے، اور ان کو بھی دعوت دی گئی تھی، دعوت نامہ بھیجا گیا تھا۔ اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ جب قذافی اسٹیڈیم پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ تو دعوت نامہ ساتھ لانا بھول گئے ہیں۔ انہوں نے سیکورٹی عملے سے کہا کہ وہ دعوت نامہ جو ہے لانا بھول گئے ہیں، انہیں اندر آنے دیا جائے۔ سیکورٹی والوں نے کہا کہ بھائی تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے بہت کہا اور اصرار کیا کہ وہ ملک کی بہت مشہور شخصیت ہے، لوگ سب اس کو جانتے ہیں، ٹی وی پر آتے ہیں، لوگ اس کو سنتے ہیں۔ مگر سیکورٹی والوں نے نہ صرف انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا بلکہ دھکے مار کر وہاں سے ہٹا دیا، اور کہا کہ بابا جی یہاں ہر کوئی مشہور بنا پھرتا ہے، جاؤ اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو، تنگ نہ کرو۔ بقول اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا، کیا میری اتنی بھی اوقات نہیں تھی کہ مجھے ایک کارڈ کے بغیر پہچان لیا جاتا۔ بہرحال کہتے ہیں میں اس بے عزتی کو جو ہے برداشت نہ کر سکا، اور اس بے عزتی کے احساس کی وجہ سے پوری رات سو نہیں پایا۔ کہتے ہیں کہ جب صبح اٹھا، اخبار دیکھا تو اخبار بھرا پڑا تھا کہ گزشتہ رات کی تقریب کی خبروں سے ہر طرف سرخیاں تھی کہ بھارتی گلوکار کارگل میں بھارت کی فتح کی جشن منا کر چلا گیا۔ بھارتی گلوکار بھارتی فتح کا جشن منا کر، جو کارگل میں وہ پاکستانی فوج واپس آئی تھی، کہتے ہیں وہ جشن منا کر چلا گیا۔ بے وقوف پاکستانی شراب کے نشے میں دھت ڈھول کی تاب پر بھارتی فتح کا جشن مناتے رہے۔ بھارتی گلوکار نے جان بوجھ کر اسی تاریخ کو شو کیا جب پاکستان نے کارگل سے فوج واپس بلائی تھی اور بھارت نے فتح کا اعلان کیا تھا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پوری رات پاکستان کی خواتین بھی ناچتی رہی اور پاکستان کو رسوا کرتی رہی۔ تقریب میں شامل ہونے والے تمام شخصیات کے ناموں کے ساتھ اخبار میں تصاویر شائع ہوئی تھی، اور آخری لائن یہ تھی کہ اس تقریب میں اشفاق احمد صاحب بھی مدعو تھے مگر وہ اس ذلت امیز تقریب میں شامل نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں میں یہ خبر پڑھ کر میں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایسی جگہ سے دھکے مار کر نکلوا دیا جہاں میرا ملک بدنام ہو رہا تھا۔ اللہ نے مجھے ایک گناہ سے بچا لیا، اور میں اس کے اس احسان کا شکر ادا کرنے کے بجائے ساری رات غمگین رہا۔ جس بات کو میں اپنی بے عزتی سمجھ رہا تھا اس میں تو میری عزت تھی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے رسوا کر دے۔ اللہ سے بدگمان نہ ہونا، وہ سب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے، اور ایسا انسان کی زندگی میں بارہا ہوتا ہے کہ ہم
کسی چیز پہ نہ خوش ہوتے ہیں لیکن انجام اس کا اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے حال کو بہتر جانتا ہے اور اس کی مصلحتوں کو اور اس کی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔